آخرت میں جو اس نے انعام رکھا ہے وہ تو رکھا ہی ہے۔ اس زندگی میں ایسی برکتیں اس نماز کی ہم دیکھیں گے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے جس کا اس کو گمان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کو حق کے راستے کی طرف، خیر کے راستے کی طرف، بھلائی کے راستے کی طرف بلاتی ہیں اور برائی کے راستے سے روکتی ہیں۔ نماز ادا کرتی ہیں، نماز قائم کرتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ خواتین ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے حقدار یہ لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوٹیں اللہ رب العالمین کی طرف۔ جس طرح سے ہم نے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، جس طرح سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا ہے، جس طرح سے ہم نے اللہ کے تنہا معبود ہونے کا اقرار کیا ہے، جس طرح سے ہم نے محمد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لایا ہے، اور ہم نے آپ کی پیروی اور آپ کے رسالت کی گواہی دی ہے، آپ کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اس عبادت کی جو اہمیت تھی اس کے مطابق ہم بھی اس کو اہم عبادت جانیں، اس عبادت کی عظمت کو سمجھیں، اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیں، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت دی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ تنہا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے سے پہلے بچوں پر ضروری قرار دیا۔ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں حکم دو نماز کا، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لیے پکڑ کر لے جاؤ، مارو اگر یہ نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں بچے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور وہیں باہر بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، اگر وہی دوسری قوم کے بچے ہوتے تو پتہ نہیں ہماری مسجد کے در و دیوار پر کس قدر شکن آ جاتی، اور ہم لوگ سر پہ پورا آسمان اٹھا لیتے کہ یہ لوگ کہاں سے آ کر کے نماز کو یہاں اللہ ہنگامہ کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ تصور کیا کہ ہمارے بچے اگر ہنگامہ کرتے ہیں تو ہنگامہ نماز ہو رہی ہے، چلا رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں۔ یہ خواتین پر خصوصی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول نمازوں والا ماحول بنائے، قرآن والا ماحول بنائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پورا محلہ ہمارا ہے، پورا محلہ اللہ اور ان کے رسول کا نام لینے والا ہے، اور فجر کے وقت نکل جائیے تو پورے طور پر سناٹا چھایا، جبکہ ہمارے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کا تقاضا یہ تھا کہ فجر کے وقت ہر در و دیوار سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی، قرآنی گونج نکلتی اور دنیا والوں کو یہ پتہ چلتا کہ یہ قرآنی امت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والی امت ہے، یہ قرآن جو قرآن سیدھی راہ دکھلاتا ہے اس کو ماننے والی امت ہے، یہ قرآن جو امن و شانتی کا درس دیتا ہے اس قرآن کو ماننے والی امت ہے، اس قرآن کو پڑھنے والی امت ہے، اس قرآن پر ایمان رکھنے والی امت ہے، اس قرآن میں رنگ جانے والی امت ہے۔ اس کے مرد بھی قرآنی رنگ میں رنگے ہیں، اس کی عورتیں بھی قرآنی رنگ میں رنگی ہیں، ان کے بچوں پر بھی قرآن کا رنگ چڑھا ہے۔ یہ ماحول بنانا، اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزگی بخشنا، یہ پورے طور پر عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ آج کی اس تاریخ میں یہ ایک بکنے والے آدمی کی بکواس سمجھ کر آپ نے نظر انداز کر دیا، لیکن کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پکڑ لے گا، ہمیں بھی پکڑے گا اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل نہیں کیا، اور آپ کو بھی پکڑے گا اس لیے کہ آپ نے سن کر اس کو اپنی زندگی میں برتا نہیں، اور آپ نے قرآن کو نظر انداز کیا ہے، کسی بولنے والے کی بول کو اور کسی بکنے والے کی بکواس کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کو نظر انداز کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس زندگی کو آپ نے نظر انداز کیا ہے، نبی کی سیرت کو نظر انداز کیا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کو نظر انداز کیا ہے، اس کا عذاب ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے اور آخرت میں تو بھگتنا ہی بھگتنا۔ اس دنیا میں جو حالات مسلمانوں کے ہیں، چاہے وہ برما کی سرزمین پر ہو، چاہے شام کی سرزمین پر ہو، آپ کو معلوم ہے اس برما کی سرزمین پر باضابطہ حکومت کے لوگ، فوجی باضابطہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور ٹرک میں لاد کر کے دوسری جگہ جا کر پھینک دے رہے ہیں۔ یہ ہماری اوقات رہ گئی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا، اللہ کی چوکھٹوں پر سر جھکانا بھلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے لگاؤ رکھنا بند کر دیا ہے، نبی کی سیرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، نبی کی سیرت کو فراموش کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی تھی، وہ قربانیوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ صحابیات اعظام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے جو قربانیاں دی ہیں اور جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس لیے یہ نوبت آ رہی ہے کہ مردوں کو قتل کر دے رہے ہیں، عورتوں کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ آپ رپورٹ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک خاتون ایسی ہے برما کی سرزمین پر جن کے ساتھ یہ ظالم 10 بار زنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس امت کو محفوظ رکھے۔ یہ حالت ہے شام کی سرزمین پر، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہندوستان میں جب ایسا ماحول آئے گا تو دیکھیں گے؟ ہندوستان میں اس ماحول کے ہم انتظار میں ہیں۔ اس ہندوستان میں بھی ایسا ماحول دھیرے دھیرے آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ جو چاہتا ہے، چاہے اس کو بولنے کی تمیز نہ ہو، چاہے اس کو رہنے سہنے کی تمیز نہ ہو، چاہے اس کو زندگی گزارنے کی تمیز نہ ہو، چاہے وہ اسلام کے الف سے واقف نہ ہو، وہ اللہ کے الف سے واقف نہ ہو، محمد رسول اللہ کے دین سے واقف نہ ہو، وہ جو چاہتا ہے بکتا ہے، مسلمانوں کو گالیاں دیتے پھرتا ہے، مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑائے پھرتا ہے۔ کیا اب کسی اور ماحول کے انتظار میں بیٹھے کہ اگر اس سے برا ماحول آئے گا تو ہم اللہ سے رجوع کریں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا جائے، اللہ سے توبہ کی جائے اور خصوصی طور پر اس مظلوم عبادت پر سے ظلم کرنا ہم چھوڑ دیں، اس مظلوم عبادت کو گلے لگا لیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ جب کوئی مصیبت ہمیں آئے ہم نماز کی طرف بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ ابو ہریرہ، میں نے تمہارے کھڑاؤں کی آواز، تم جب چلتے ہو اور تمہارے کھڑاؤں سے جو آواز آتی ہے، کھڑاؤں جو لکڑی کا، آپ تو بچے جانتے بھی نہیں کھڑاؤں کیا ہے، جو لکڑی کی چپل ہوتی تھی وہ لوگ پہنتے تھے، یا بھی سادھو وغیرہ لوگ پہنتے ہیں، تو اس سے جو آواز نکلتی ہے، میں نے اپنے آگے تمہاری آواز سنی ہے جنت میں۔ ایک صحابی ان کے ساتھ لگ گئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سلسلے میں یہ کہا، تو کہا کہ میری کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ نماز اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے اور دنیا کی ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ ساری برائیوں سے نماز روکنے والی عبادت ہے۔ جب ہم نماز سے قریب ہوں گے تو یہ برائیاں خود اپنا راستہ لیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز یہ فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے روکنے والی عبادت ہے۔ آخر یہ نماز کب آئے گی ہمارے پاس کہ ہمارے یہاں سے برائیاں یہ ختم ہو جائیں، برائیوں سے ہمیں یہ روک دے؟ یہ نماز آئے گی تبھی ہم برائیوں سے رکیں گے، فحش کاموں سے رکیں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا اور فریاد کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا میں بھی گریہ آزاری کر سکیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کریں۔ ہمارے بچے یہاں ہیں، ہماری خواتین یہاں ہیں، بچیاں یہاں ہیں، رب العالمین تو ہمارے بچوں اور بچیوں اور خواتین اور ہمارے مردوں کی لاج رکھ لے۔ رب العالمین اس دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان کام ہے، شام کی سرزمین پہ پورے طور پر شور و غوغا مچاتے ہیں،
اسی طرح سے عراق سلگ رہا ہے، افغانستان میں بھی بمباری ہو رہی ہے، فلسطین اور یمن بھی امن و شانتی کے ساتھ نہیں ہے۔ برما کی سرزمین پر یہ تیرے وہ بندے جن کی طاقت تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، رب العالمین یہ تیرے بندوں کو ستا رہے ہیں، تیرے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، تیرے بندوں کو ہر طرح سے پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں کوئی رہنے کی جگہ تک نصیب نہیں ہے۔ رب العالمین یہ پوری زمین تیری ہے، تو ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ ڈھونڈ دے۔ رب العالمین تو اپنی پناہ میں ان سارے مشکل میں پھنسے مسلمانوں کو لے لے اور ان کے ستانے والوں کو صحیح سمجھ دے، ہدایت دے دے، اور اگر تم نے ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں کی ہے تو رب العالمین تو غیب سے ان سے بدلہ لے لے۔ ہمارے بس کا نہیں ہے رب العالمین کہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں، ہم تو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت بھی نہیں ہے اور ظاہری طاقت بھی نہیں ہے رب العالمین، لیکن تو بڑا طاقتور اور قدرت رکھنے والا رب ہے۔ رب العالمین ان میں سے ایک ایک کو پکڑ لے، رب العالمین تو ان میں سے ایک ایک کو پکڑ لے، خود اخذ عزیز مقتدر۔ اللہ رب العالمین تو ان میں سے ایک ایک کو شمار کر کے ایک ایک کو قتل کر ڈال، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا یا ارحم الراحمین۔ رب العالمین تو مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا کے ہر گوشے میں، ہر چھپے میں، جہاں بھی تیرے یہ بندے بستے ہیں، چاہے یہ کتنے گناہوں میں لطمت ہو، لیکن رب العالمین تیرا نام تو لیتے ہیں، العالمین اسی نام کا لاج رکھتے ہوئے اس کی مدد فرما۔ رب العالمین کو اپنے خصوصی رحمت کا کو مستحق بنا دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل حاضر نصیب فرما دے، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کی جائز کمائی کا بندوبست فرما دے، جو روزگار والے ہیں رب العالمین انہیں توفیق دے کہ وہ حلال کمائی کی فکر کرے، حرام سے بچے، اور انہیں اس بات کی بھی توفیق دے وہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، حق کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ رب العالمین کے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم میں سے جو اولاد والے ہیں انہیں توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں، اور جو بے اولاد ہیں رب العالمین ان کو نیک اولاد سے نواز دے۔ رب العالمین تو نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا تھا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، زکریا کو اور ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا تھا۔ رب العالمین تو ہمارے درمیان جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں بھی اولاد کی دولت سے نواز سکتا ہے۔ وہ ادھر ادھر کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں، ادھر ادھر کے آستانوں پر جاتے ہیں، رب العالمین تو ان کو اس گناہ عظیم سے بچاتے ہوئے اپنی جانب سے ان کے لیے اولاد کا فیصلہ فرما دے۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں توفیق دے کہ ان کی خدمت کر کے جنت کما سکیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اپنے والدین کی قدر و قیمت سمجھنے والے بن جائیں، رب العالمین ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں رب العالمین کی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علین جنت الفردوس میں جگہ دے، انہیں اس دنیا میں جو ان کا گھر تھا اس سے اچھا گھر دے، انہیں اس دنیا میں جو ان کے گھر والے تھے ان سے اچھے گھر والے نصیب فرما دے، اور رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ رب العالمین ہم سب کو زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھ، اسلام کو اس طرح سے رب العالمین تیرے تنہا معبود ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہم سب کو توفیق دے دے۔ رب العالمین ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری بچیوں اور خواتین کو بھی، ماں اور بہنوں کو بھی نماز جیسی حق عبادت کی توفیق عنایت فرما دے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی خوشی آئے، جب کوئی خوشحالی آئے، ہم تیرے سامنے سجدہ کرنے والے بن جائیں، اس سے تیرے سامنے تیری شکر گزاری اور تیرے سامنے رو رو گڑا کر معافی مانگنے والے بن جائیں۔ رب العالمین تو ہمیں خصوصی طور پر اس امت کو نماز والی امت بنا دے، قرآن والی امت بنا دے، نیکیوں والی امت بنا دے۔ تو نے اس امت کو دنیا کی قوموں کو بیدار کرنے کے لیے، دنیا کی قوموں کو راستہ دکھلانے کے لیے، دنیا کی قوموں کو حق کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ رب العالمین ہمیں اپنا بھلا ہوا فریضہ یاد دلا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے
سے بن جائیں کہ دنیا کی قوموں کو جگا سکے، بیدار کر سکے، دنیا کی قوموں کو حق کی راہ دکھلا سکے، دنیا کی قوموں کو سچا راستہ دکھلا سکے، دنیا کی قوموں کو تیرے راستے کی طرف بلا سکے اور تیرے دشمنوں کے راستوں سے بچا سکے۔ رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے جب تک زندہ رکھ، اسلام ایمان کو زندہ رکھ، جو وفات دے ایمان پر وفات دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔